بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 388 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 3 دن کے جواز کی وجہ۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اگر قطعی تعلقی 3 دن سے زیادہ کے لیے ناجائز ہے تو 3 دن تک کے لیے جائز کیوں ہے، یا جائز ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ کتب سے مختلف اقوال پڑھیں گے۔ بالخصوص جو ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح صحیح مسلم میں آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے۔ علماء نے کہا کہ اس حدیث میں 3 دن سے زیادہ کی ہجرت کو حرام قرار دیا ہے، تو 3 دن میں ہجرت کی اباحت پائی جاتی ہے مفہوم مخالف کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 3 دن تک انسان کی ہجرت اپنے بھائی سے جائز ہے، کیونکہ انسان پر غصے کا غلبہ اور بدخلقی وغیرہ طاری ہو جاتی ہے، اس لیے 3 دن کی ہجرت کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی 3 دن ناراض ہونے کو معاف کر دیا ہے، یہاں تک کہ چلا جائے وہ غصہ جو ہے آ کر چلا جائے۔ اور بہرحال اب یہاں فرمایا کہ ایک عارضہ ہے اور ایک مذہب یہ ہے کہ ہجرت کی جو اباحت ہے وہ اس حدیث سے نہیں نکلتی، لیکن یہ وہ کہتا ہے جو مفہوم مخالف کا قائل نہیں ہے، یعنی ہجرت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا یہ ہجرت کو ختم کر دیتا ہے، گناہ کو اٹھا دیتا ہے اور زائل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ امام احمد اور ابن قاسم مالکی نے کہا کہ اگر وہ تکلیف دیتا رہے تو السلام علیکم ہجرت کو ختم نہیں کرتا۔ ہمارے اصحاب نے کہا اگر کوئی خط لکھ دے، یعنی یہ بھی امام نووی ہی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر کوئی خط لکھ دے یا آدمی کو بھیج دے اس کے نام پر جو اس کے جس سے وہ ہجرت کی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ ہجرت کا گناہ زائل ہو جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے، تو فرمایا اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اس سے کلام ہی نہیں کیا، اور اصح قول یہ ہے کہ خط یا بندہ بھیجنے سے ہجرت اٹھ جاتی ہے کیونکہ اس سے وحشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ چلیں فلاں کا پیغام تو آیا۔ تو بہرحال اب اس پر جو کلام کیا گیا کہ ایک تو مفہوم مخالف سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 3 دن سے کام میں جائز ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس حدیث سے نہیں آتی بلکہ وہ کسی اور وجہ سے دوسری روایت سے آتی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کو کوئی ثواب ملتا ہے، عذاب ملتا ہے، یہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ محدثین کرام نے بالخصوص الادب المفرد میں جو ہے وہ چونکہ اس کے مصنف بھی امام بخاری ہیں تو اس میں کافی روایات اس حوالے سے موجود ہے۔ بالخصوص حضرت کلیب بن جو ہے وہ منفقہ، یہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ میرے دادا نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے اس مولا سے جو اس کا والی ہے، یہ حق واجب ہے اور رحم کا ملانا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں یہ عرض کی کہ مجھے ایسی بات کی خبر دیجیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں تیرے نام کے ساتھ قطعیت رحم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے وصلت کرے میں اس سے مل لوں، یعنی جو تجھ سے میرے میں اس سے ملوں، جو تجھ سے قطع کرے میں اس سے قطع کروں؟ تو رحم نے کہا کہ ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تیرے لیے فیصلہ ہے،
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اس حدیث کی تصدیق قرآن سے کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ پس ان قریب تم پھر جاؤ اس طرح کہ تم زمین میں فساد کرو اور اپنے ارحام کو قطع کرو۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں تو وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ جہالت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہتا ہے تو پھر ان کو ان کی بے وقوفی نے پریشان کیا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی جب تک کہ تو اس پر قائم رہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے مشتق کیا اس رحم کو اپنے نام سے، جو اس سے ملے گا میں اس سے ملوں گا، اور جس نے اس کو قطع کیا یعنی جس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جس کو قطع کیا جس نے تو میں اسے قطع کروں گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک حصہ ہے، جس نے اس سے وصل کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے وصل کرے گا، جس نے اس کو قطع کیا اللہ بھی اس کو قطع کرے گا۔ اسی طرح ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے اور اس کی عمر کو دراز کیا جائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈرا اور اس نے صلہ رحمی کی تو اس کے زندگی جو ہے وہ دراز کر دی جائے گی اور اس کے مال میں برکت دی جائے گی اور اس کے اہل اس سے پیار کریں گے۔ اسی طرح عبید اللہ بن موسیٰ نے جو ہے وہ حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلیمان ابو آدم نے جو ہے وہ روایت بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس قوم پر نہیں رہتی کہ جس میں قاطع رحم ہوں۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ہمیں خبر دی ہے جو بہر بن مطعم نے، انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے تھے کہ جس نے قطع رحمی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ لفظ رحمان کا حصہ ہے، اور یہ رحم کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، مجھے کاٹا جائے گا، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تو اس سے راضی نہیں، تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے کاٹے تو میں اسے کاٹ دوں، اور جو تجھ سے رشتہ جوڑے تو میں اس سے وصل کروں۔ ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس سے لائق ہوں اس کے مجرموں کو دنیا میں جلدی سزا دی جائے، باوجود اس بات کے کہ ذخیرہ بنایا جائے اس کے لیے آخرت میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سزا دی جائے گی، وہ قطع رحمی اور بغاوت ہے۔ تو بہرحال اب یہ کتنی حدیثیں آپ نے سماعت کی اس حوالے سے، جن میں فضائل بھی ہیں، جن میں جو ہے اس کی وعیدات بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے مجموع الزوائد کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں ہے۔ اگر دونوں کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے، اگر دوسرے نے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا تو پہلا گناہ سے بری ہو گیا، دوسرا گناہ گار ہوگا۔ اور میرا گمان ہے کہ اگر دونوں ترک تعلق کی حالت میں مر گئے تو وہ جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح مختلف موطا امام مالک کے اندر بھی اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والوں اور چھوڑنے والوں کے متعلق جو ہے وہ کثیر آثار آپ نے پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندوں کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور صلہ رحمی کا یہاں تک حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جن سے صلہ رحمی کرنی ہے اگرچہ وہ تیرے ساتھ برا سلوک کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا اور پریشانی میں وہی مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ رحم کی یہ شان ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کھڑے ہو کر عرض کی کہ مجھے قتل کریں گے لوگ اور مجھ پر ظلم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے وعدہ کیا کہ تو رحم ہے اور میں رحیم ہوں، میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے، اس لیے جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی رحم کی یہ شان بنائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دوسرے جرم کرنے والے کی عقوبت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تاخیر رکھی ہے، لیکن قطع رحمی کرنے والے کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی۔ تو تعلق جوڑنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ برکت شامل ہو جاتی ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی رکھنا اور صرف دنیاوی باتوں کی وجہ سے جن میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو، اس سے بچنا جو ہے وہ ان سے دور دور رہنا، تو یہ اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تعلق توڑنے والے نہ بنیں، جوڑنے والے بنیں۔ اگر وہ زیادتی بھی کر لیں تو درگزر کرنے میں اجر عظیم ہے، اور دین کی وجہ سے اگر ناراضی ہے تو یہ جائز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنے ہوئے درس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنی رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔